غزہ میں اسرائیلی حملوں میں متعدد افراد ہلاک۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ بے قابو، کم از کم 5 افراد ہلاک۔ ایران سے رہائی کے بعد اطالوی صحافی وطن واپس پہنچ گئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ غزہ میں ہونے والے مختلف اسرائیلی حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فلسطینی صحت کے حکام کا کہنا ہے غزہ شہر کے شیخ رضوان کے علاقے میں ایک کثیر المنزلہ عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ شہر کے دیگر علاقوں میں ہونے والی کارروائیوں کے دوران مزید 10 افراد مارے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وسطی غزہ کے دیر البلح اور جبالیہ میں 7 افراد ہلاک ہوئے، جہاں لاکھوں فلسطینی پناہ گزین مقیم ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جبالیہ میں ایک اسکول کی عمارت میں کام کرنے والے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں ایک ایسے وقت فضائی کارروائیاں کی گئی ہیں جب امریکہ، قطر اور مصر غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ مذاکرات سے آگاہ ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کسی معاہدے تک پہنچنے کی اب تک سب سے سنجیدہ کوشش ہے۔ ادھر حماس نے اسرائیل سے جنگ ختم کرنے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوج واپس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے بے قابو ہو کر بدھ کی شب ہالی ووڈ ہلز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فائر فائٹرز 3 مختلف مقامات پر آگ بجھانے میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے اب تک 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام نے متاثرہ علاقوں کے مکینوں کو فوری طور پر علاقہ خالی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بدھ کی شب ہالی ووڈ ہلز میں لگنے والی آگ کئی دیگر علاقوں میں بھی پھیل گئی ہے، جس کے بعد علاقے میں رہائش پذیر 1,30,000 افراد کو علاقہ خالی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ لاس اینجلس میں منگل کی صبح شروع ہونے والی آگ سے 1,000 مکانات اور عمارتیں جل گئی ہیں۔ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ آگ پھیل رہی ہے، ویسے ہی نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایران میں حراست میں لیے جانے والی اطالوی صحافی رہائی کے بعد وطن واپس پہنچ گئی ہے۔ روم کے ایئرپورٹ پہنچنے پر اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے سیسیلیا سالا کا استقبال کیا۔ سالا صحافتی ویزے پر تہران میں تھیں، جہاں سے انہیں 19 دسمبر کو گرفتار کیا گیا۔ میلونی کی نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فلوریڈا میں ہونے والی ملاقات کے 3 دن بعد سالا کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن ایک ذرائع نے اس بارے میں تفصیل فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ کیا اس ملاقات نے سالا کی رہائی میں کوئی کردار ادا کیا ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ سالا کو ایرانی قوانین کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا تھا۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے ایک بیان میں ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے سالا کی واپسی کو ممکن بنانے اور انہیں اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ ملنے میں مدد کی ہے۔ ادھر واشنگٹن میں نیشنل پریس کلب نے سالا کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین کے جنوبی شہر زیپوریژیا میں روسی میزائل حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ علاقائی گورنر کی طرف سے اس بارے میں خبردار کرنے کے چند منٹ کے بعد ہوا کہ ایک تیز رفتار میزائل اور گائیڈڈ بم زیپوریژیا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس حملے میں ایک بلند و بالا عمارت اور ایک صنعتی یونٹ اور دیگر انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ روسی فوج نے ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنانے کے لیے 2 گائیڈڈ بموں کا استعمال کیا ہے۔ مقامی حکام نے کہا ہے کہ جمعرات کو سرکاری سوگ کا دن منایا جائے گا۔ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ کسی شہر پر فضائی بمباری سے زیادہ ظالمانہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ زیلنسکی نے مغربی اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ ایسے حملے روکنے کے لیے روس پر دباؤ بڑھائیں۔ جنوبی کوریا کے صدر کے وکیل نے کہا ہے کہ یون سک یول آئینی عدالت کے ہر فیصلے کو قبول کریں گے جو ان کے خلاف پارلیمنٹ سے منظور ہونے والی مواخذے کی مقدمے کی سماعت کر رہی ہے۔ یون کے وکیل نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ اگر عدالت ان کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کرے گی تو یہ انہیں قبول ہوگا۔ معطل صدر یون سک یول کو 3 دسمبر کو ملک میں مارشل لا لگانے کے بعد انہیں بغاوت کی تحقیقات اور گرفتاری کا سامنا ہے۔ سول کی ایک عدالت نے صدر یون کے وارنٹ گرفتاری کی مدت 6 جنوری کو ختم ہونے کے بعد ان میں توسیع کر چکی ہے، لیکن پولیس صدر یون کی سیکیورٹی ٹیم کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے انہیں ابھی تک گرفتار نہیں کر سکی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بولیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔